یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ جھوٹ بول کر. کیونکہ زبان اور دل کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ جھوٹ بول کر. کیونکہ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے یہی تو جھوٹ ہے کہ دل کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہے اور زبان کچھ اور بول رہی ہے. دل میں اللہ پر ایمان نہیں، سچا ایمان نہیں، اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے، لیکن زبان سے دہرا دیتے ہیں. اس موقع پر ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور بالآخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اور پھر یہ کہ ایک دن آئے گا کہ جس میں ہمیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. کیا واقعی ہمیں اس کا یقین ہے؟ اور کیا ہم واقعی اس یقین کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہماری زبانیں دہراتی ہیں اور ایمان دلوں کے اندر نہیں اترا؟ منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان دل کے اندر نہ سما جائے، دل کے اندر نہ اتر جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو کہے وہ واقعی، یعنی یو مین اٹ. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اور جب انسان زبان اور دل کے اختلاف اور تضاد کا شکار ہوتا ہے تو دراصل وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، اور کسی سے اصل حقیقت چھپانا ہی تو دھوکہ ہوتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہ ہو. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے. اپنی غلطی کو نہ جاننا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان سے مفقود ہو چکی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری. ان کی ترجیحات، پرائرٹیز فرق ہیں. ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں، ان کے اندر صحیح ایمان نہیں، ان کا دل کھوکھلا ہے، ان کا دل مریض ہے. تو جن کا دل مریض ہو ان کو کبھی بھی صحت نصیب نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کو ایمانی صحت نصیب نہیں. فزادہم اللہ مرضا. تو اللہ نے ان کی مرض اور بڑھا دی، کیونکہ جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتی چلی جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے دل میں کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، واقعہ کچھ اور ہے، اور زبان کچھ اور کہتی ہے. یاد رکھیے منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے. قیس کہتے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. جھوٹ ایمان سے الگ ہے، غلط بیانی ایمان سے الگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں تو وہ منافق ہوگا. 3 باتیں جس میں ہوں وہ منافق ہوگا. اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اور وہ خصلتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی پوچھے کہاں گئے تھے تو انسان اصل جگہ نہ بتائے، کچھ اور بتائے. جائے مشرق کو اور بتائے مغرب کا. کیا یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ بعض اوقات ماں باپ پوچھتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں کام کیا تھا تو انسان صاف انکار کر دے. اگر چھپانا چاہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، غلطی اپنی ہو اور کسی اور کے ذمہ لگا دے، بہتان لگا دے. وعدہ کرے اور خلاف ورزی کرے. کیا یہ سب جھوٹ ہی کی قسم نہیں؟ جھوٹا وعدہ، جھوٹے لارے، جھوٹی باتیں اور انتہائی مبالغہ آمیزی پر مبنی باتیں. دل میں کسی کی محبت ہے نہیں اور بلا وجہ اس سے اگر کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو محبت کے دعوے کرتا رہے. جھوٹی تعریفیں کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. انسان اپنے قول کا، اپنی بات کا سچا اور کھرا اتنا ہو کہ جب بات کرے تو دیکھے کیا دل ساتھ دے رہا ہے،
اندر بھی وہی ہے جو زبان پر ہے، ورنہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ سب ضائع ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 باتیں جس میں ہوں وہ جو بھی کرے وہ منافق ہے، پکا منافق. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، یعنی امانتوں کا پاس نہ رکھے، کسی اور کی چیز کی حفاظت نہ کرے. اور یہ عادت سب سے بدترین عادت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک، زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی. یعنی صحابہ کو جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ جھوٹ تھا. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. یعنی آپ کا اس سے تعلق اور اس سے محبت اور توجہ ختم ہو جاتی. تو اس موقع پر میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی کہ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کون کون سی بات ہے جہاں پر ہم غلط بیانی کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا دنیا میں کسی برے انجام اور بری شہرت سے بچنے کے لیے. بعض اوقات ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ ہم بدنامی سے بچ جائیں، یا ہم جو ہوتے نہیں وہ بن کے دکھا رہے ہوتے، لوگوں پر اپنا رعب جھاڑنے کے لیے، لوگوں پر اپنا امپریشن قائم کرنے کے لیے. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام نہایت بھیانک ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور پھر دردناک عذاب کی ایک جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا، ابلتا پانی، تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے نکل جائے گا. اور پھر دوزخی کے ساتھ یہ گرم پانی کا عمل پہلے کی طرح ہو جائے گا، یعنی پھر دوبارہ ویسا ہی ہوگا. ایک دفعہ ہو جائے گا، پھر جب پاؤں سے پانی نکل جائے گا وہ آنتے وانتے، پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ پھر سر پہ ابلتا پانی ڈالا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ یہی عمل ہوگا. تو ہم سب کو قرآن پڑھتے وقت اور اس رمضان میں اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ مکمل طور